ٹرانسمیشن کو آگے بڑھاتے ہیں. آج بڑے خوبصورت دو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کا تعارف کرواتے چلیں. حافظ محمد عثمان صاحب جو کہ جینیس آف پاکستان کا ایوارڈ بھی لے چکے ہیں, یوتھ کے حوالے سے کافی کام کر رہے ہیں. ہم حافظ صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. سب سے پہلے میں آپ سے حافظ صاحب شروع کروں گا. حافظ صاحب ماشاءاللہ یوتھ کے حوالے سے کافی کام آپ کر رہے ہیں, اور اقبال کیا نوجوان, قائد اعظم کا نوجوان, جس کی اقبال نے اپنی شاعری کے اندر بھی بات کی ہے. کیا سمجھتے ہیں موجودہ حالات میں یوتھ کو چیلنجز کیا ہیں, اور کس طریقے سے یہ یوتھ وہ اقبال کی یوتھ بن سکتی ہے جس کا خواب علامہ اقبال نے دیکھا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما. بہت شکریہ جی آپ کا اس ٹرانسمیشن میں انوائٹ کرنے کے حوالے سے. اور جہاں تک تعلق ہے یوتھ کا, تو ہمارے ملک کی وہ یوتھ کو جو اگر آپ عددی اعتبار سے دیکھیں تو پوری دنیا میں سب سے زیادہ تعداد پاکستان کی ہے, جو 15 سال سے لے کر 35 برس کے درمیان میں موجود ہے. لیکن اس کے باوجود ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کوئی ایک ٹریک کے اوپر نہیں ہے. اس کا آغاز جو ہوتا ہے نا, وہ گھر سے ہوتا ہے, جہاں پر آج ایک ایسی تلخ حقیقت کا ہمیں سامنا ہے. اور مجھے امید ہے کہ آپ اس بات سے ایگری بھی کریں گے کہ والدین اور اولاد کے درمیان ایک کمیونیکیشن گیپ ہے. اگر آپ اسپیسیفکلی اس نوجوان نسل کی بات کریں جس میں ہم رہ رہے ہیں, یا جو ہمارے بچوں کی صورت میں اس وقت ہمارے سامنے موجود ہیں, والدین کے پاس دینے کو سہولیات تمام موجود ہیں, لیکن بچوں کو دینے کے لیے وقت نہیں ہے. اور یہ گلہ آپ کو اکثر اوقات سننے کو بھی ملتا ہے. اسکول میں چلے جائیں آپ, کبھی پیرنٹس ٹیچر سیشن جب کر رہے ہوتے ہیں, یا جس طرح ہم کاؤنسلنگ سیشنز کرتے ہیں بچوں کے, تو آپ کو کیا پرابلم آ رہی ہے, تو چھوٹے چھوٹے بچوں کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ ہمارے بابا کے پاس, خاص طور پہ اس میں میرا شمار بھی ہو سکتا ہے, آپ کا بھی ہو سکتا ہے, کہ ہمارے بابا کے پاس ہمارے لیے وقت نہیں ہے. تو وہاں سے وہ جو آغاز ہوتا ہے, کیونکہ اگر آپ دیکھیں 12 سے 14 سال کی عمر وہ ہوتی ہے کہ جس کے اندر بچے نے جو اس کو سمجھایا جائے گا, اس سے زیادہ وہ ایکٹس کو دیکھ کر, یا وہ آپ کے جو کردار کو دیکھ کر اس نے آپ سے وہ تمام چیزیں, ایکشنز کو دیکھ کے بچہ سیکھتا ہے. تو ایکشنز کو دیکھ کے اس نے اپنے آپ کو ایسا بنانے کی کوشش کرنی ہے. بچے بگڑ بھی سکتے ہیں, اور بچے بہترین راستے کے اوپر گامزن بھی ہو سکتے ہیں. وہاں سے یہ سٹارٹ ہوتا ہے سفر, اور اس کے بعد پھر جب اپنی ارتقاء کے منازل طے کرتا ہے, اس کی نوجوانی کے ایام آتے ہیں, تو پھر ہم بات کرتے ہیں کہ کہاں پر اقبال کا شاہین اور جناح صاحب نے وہ جو خواب دیکھا تھا. کیونکہ یہ دو وہ شخصیات ہیں, دو وہ غیر معمولی وجود ہیں کہ جو ایک خواب دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ نوجوان تو میرا شاہین ہے. شاہین سے کیوں تعبیر تھی, اس پہ بھی بات کریں گے. اور دوسرے وہ ہیں کہ جنہوں نے اس خواب کو شرمندہ تعبیر کیا مدینہ ثانی کی صورت میں. یہ وہ شخصیت ہیں کہ جو نوجوان کو اپنا بازو کہتے ہیں. تو جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں, میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ یہ ایک تکون ہے جہاں پر دو غیر معمولی وجود ایک غیر معمولی تخلیق کی وجہ بنے. تو اقبال تو آپ کو یہ چھوٹے جہاں کی بات ہی نہیں کرتا, اقبال بات ہی بڑی کرتا ہے. وہ آپ سے یہ کہتا ہے کہ یہی وہی جہاں ہے تیرا جسے تو کرے پیدا, کرگس کا جہاں اور شاہین کا جہاں خوبصورت. تو وہ اس جہاں کی بات نہیں کرتا, وہ کہتا ہے نوجوان تو وہ ہے جو اپنا جہاں خود بناتا ہے. جب اللہ پاک نے آپ کے ہاتھ میں آپ کو ایک اشارہ دے دیا پیدائش کے وقت کہ آپ کے فنگر پرنٹس دنیا میں کسی سے نہیں ملتے, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ پاک نے تو آپ کو بتا دیا کہ آپ یونیک ہیں. آپ دنیا میں وہ ہیں کہ آپ جیسا دوسرا اس نے نہیں بنایا. دوسرا تو وہ بنایا نا جس کے پاس سٹاک کی کمی ہو یا ورائٹی نہ ہو. یہ اس کی شان ہی نہیں ہے کہ وہ ایک جیسے دو بنا دے. بہت خوبصورت. تو اس نے جب اللہ پاک نے آپ کو اپنے ہاتھ کے اوپر یہ اشارہ دے دیا, پھر آپ کے اوپر ذمہ داری ہے کہ آیا مجھے آرتھوڈاکس طریقے سے کسی کو فالو, یس آپ کو فالو ضرور کرنا پڑے گا, لیکن ایسا نہیں ہے کہ ڈکٹو کاپی بن جانا ہے. اقبال نے ہر ایک کا الگ جہاں کیوں بنایا, وہ آپ کو یہ بتاتا ہے کہ آپ کے اندر اللہ پاک نے صلاحیتیں کیا دی ہیں کہ وہ کھول آنکھ زمین دیکھ, فلک دیکھ, فضا دیکھ, مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ, اس جلوائے بے پردہ کو پردوں میں چھپا دیکھ, ایام جدائی کی ستم دیکھ, جفا دیکھ, بےتاب نہ ہو مارکائے بیم و رجا دیکھ. پھر آپ کو آپ کی پاور بتائی کہ تیرے تصرف میں یہ بادل, یہ گھٹائیں, یہ گنبد افلاک, یہ خاموش فضائیں, یہ کوہ, یہ صحرا, یہ سمندر, یہ ہوائیں تھیں پیش نظر کل تو فرشتوں کی ادائیں, آئینہ ایام میں آج تو اپنی ادا دیکھ. کہ یوتھ کو کیا پیغام دیں گے, اب اس کو کرنا کیا چاہیے؟ موٹیویشن کے لیے سورس آف موٹیویشن ہمارے نبی کریم کی سیرت ہے, پھر علامہ اقبال کی شاعری ہے, قائد کا پیغام ہے, اس کی تو کمی نہیں ہے. تو موٹیویٹ کس طرح کریں پھر؟ دیکھیں سب سے اہم چیز ہے کہ اپنے کریئر کا تعین کرنا. اس وقت ایک بہت بڑا پرابلم جو یونیورسٹی لیول پر آپ نوجوانوں میں دیکھتے ہیں کہ کیریئر کاؤنسلنگ کا بہت بڑا پرابلم ہے. آپ کبھی جاب انٹرویوز کر رہے ہوں تو ماسٹرز ان فائنانس آپ کے پاس جاب کے لیے آتے ہیں کہ سیل کی جاب مل جائے. سیل میں یا مارکیٹنگ میں ماسٹرز کیا ہوا ہے, وہ اکاؤنٹس کی نوکری کر رہے ہیں. تو آج تک ہمیں یہ معلوم نہیں ہو سکا یا ہمارے پاس ایسا نظام نہیں ہو پا رہا یونیورسٹی لیول پر بھی ایون
کہ جہاں پر کیریئر کاؤنسلنگ کی جا سکے کہ آپ نے اپنی زندگی میں ٹارگٹ کیا سیٹ کر رہا ہے, آپ کی راہ کون سی ہونی چاہیے. اس میں دو چیزیں بہت امپورٹنٹ ہے کہ جب آپ دو الفاظ ہیں, جب ہم زندگی میں پہلا لفظ ہے جب آپ اپنے کیریئر کے آغاز میں ہوتے ہیں تو فوکس کرنا ہے. فوکس کریں گے تو آپ کسی جگہ پہنچ جائیں گے, اور جب کسی جگہ پہنچ جائیں گے تب آپ کو کنٹرول کی سچویشن میں پہنچ جائیں گے. لیکن ہم شروع میں جب کنٹرول کرنا چاہتے ہیں نا تو ہم اپنے آپ کو بھی کنٹرول نہیں کر پاتے, اور اس وجہ سے ہمارا فوکس بھی ہمیں کوئی گائیڈ لائن نہیں نہ ہوتی, کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں ہوتا. آپ نے کریئر کاؤنسلنگ کی بات کر لی لیکن اس کا فیوچر یہاں پر ہے نہیں ہے. ہم لوگ اگر اسٹوڈنٹ ہیں یا ہمارے بعد اگر جو اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں ان کو کوئی گائیڈ کرنے کا والا نہیں ہے کہ یہ کریئر ہے, اس پہ پوٹینشیل ہے, یا آگے آنے والے 10 سالوں میں جب آپ لوگ پروفیشنل ہو جائیں گے تو یہ پروفیشن کی سب سے زیادہ مانگ ہوگی. ایگزیکٹلی, کیونکہ آپ غور کیجئے نا کہ یہاں پر سب سے زیادہ بات کیا ہوتی ہے کہ یا ڈاکٹر بن جاؤ یا انجینئر بن جاؤ. دیر آر سو مینی پروفیشنز جن کو آپ جو ہے جس پہ اپنا کیریئر بنا سکتے ہیں. اور میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے ساتھ کوٹ کروں. میں ایک بہت بڑی انجینئرنگ یونیورسٹی میں ایڈریس کر رہا تھا. میں نے بعد میں بچوں سے جب یہ پوچھا کہ یار آپ انجینئر کیوں بن رہے ہیں, ٹرسٹ مائی ورڈز, بڑی تکلیف ہوئی. مجھے واقعتاً یہ جوابات ملے کہ سر میرے والد صاحب نے کہا تھا, سر ہمارے ایک انکل ہیں ان کا بیٹا انجینئر ہے تو اماں نے کہا کہ تمہیں اس سے زیادہ نمبر چاہیے. یعنی آپ نے بچے سے پوچھا ہی نہیں. یہاں پر بچے کا بنیادی حق ہے کہ آپ اس سے پوچھیں کہ تمہارا اس میں دل بھی لگتا ہے کہ نہیں لگتا. برا انجینئر بننے سے بہتر ہے وہ فیلڈ میں چلا جائے جہاں پر وہ کامیاب ہو سکتا ہے, کہ اس کا انٹرسٹ کس چیز میں ہے. تو میں والدین سے یہاں بھی پر گزارش ایسے بھی کروں گا, بچے ہیں جن کا پڑھنے کو دل ہی نہیں کرتا لیکن پڑھنے کا دل تب کر جائے گا کہ ان سے جب یہ پوچھ لیا جائے تو یہ پسند اعتماد دے دیا بالکل جائے. بہت خوبصورت جو آپ نے بننا بات چاہتے کی, ہیں اور وہ مولا بنیں. علی کا یہ قول ہے کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. خود کو تو پہلے ایکسپلور کریں آپ. عرفان اللہ سے عرفان ذات سے عرفان اللہ کا سفر طے ہوگا نا جی. بالکل, بہت اسی صورت میں ہو سکے گا. ایسے ہی